دوستوں صاحب رحمت پہ فدا جان کرو، آج سے ختم نبوت پہ فدا جان۔ حج ادا کرنے کا طریقہ اور 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کے ایام حج کے دن کہلاتے ہیں۔ انہی دنوں میں اسلام کا اہم رکن حج ادا ہوتا ہے، یعنی 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ کی رات شروع ہو جائے گی، اور رات ہی کو احرام کی نیت سے غسل کریں، سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی چادریں باندھیں۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ حرم شریف میں آئیں، اور مستحب یہ ہے ان کے لیے کہ طواف کریں، اور طواف کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اگر طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو صرف احرام کی نیت سے سر ڈھک کر 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اگر مکروہ وقت ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے حج کی نیت کریں۔ پھر حج کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ درمیانی آواز کے ساتھ تلبیہ کہیں۔ جب یہ عمل کر لیں گے پھر مینا سے جو ہے نا روانگی ہوگی۔ اب یہ حضرات، اب آپ جو ہے نا حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ مکرمہ سے طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہوں، یعنی تلبیہ انہوں نے کہہ لیا اور درمیانی آواز کے ساتھ اب آپ حج کا احرام باندھے ہوئے، یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہوں، اور راستے میں اترتے چڑھتے صبح اور شام نمازوں کے بعد اور حاجیوں سے ملاقات کے وقت کثرت سے تلبیہ پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرنا مسنون ہے، اور رات کو مینا میں رہنا جو ہے نا سنت ہے۔ یہ تو تھا حج کا پہلا دن۔ جو ہی حج کا دوسرا دن سٹارٹ ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، تکبیر تشریق کہیں، تلبیہ کہیں، اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات جانے کی تیاری کریں۔ پھر سکون و اطمینان سے عرفات کی طرف روانہ ہوں، اور راستے میں ذکر، استغفار، درود شریف اور دعا کرتے رہیں، مگر تلبیہ جو ہے نا وہ زیادہ کہیں۔ وقوف عرفات کا وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک ہے، اسی لیے زوال ہوتے ہی وقوف شروع کر دیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، وقوف کی نیت کریں اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اور خشوع خضوع کے ساتھ لبیک کہیں۔ پھر خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں، اور اپنے سارے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں۔ اسی طرح غروب آفتاب تک خشوع خضوع کے ساتھ ذکر اور دعاؤں میں لگے رہیں۔ جب عرفات کے میدان میں جو ہے نا آپ عرفات کے میدان میں آفتاب غروب ہو جائے تو یہاں نہ مغرب کی نماز پڑھیں اور نہ عشاء، اور نہ راستے میں یہ نمازیں پڑھیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر ان نمازوں کو ادا کریں۔ راستے میں ذکر اللہ، درود شریف اور کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت کہیں، جس کی تفصیل جو ہے نا میں آپ حضرات کو بتلا دوں۔ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اذان دیں، پھر اقامت کہیں، پھر ادا کی نیت سے با جماعت مغرب کی 3 فرض پڑھیں، سلام پھیر کر تکبیر تشریق
اور لبیک کہیں، اس کے بعد بغیر اقامت کہے فوراً عشاء کے فرض با جماعت پڑھیں اور سلام پھیر کر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے بعد مغرب کی 2 سنت، پھر عشاء کی 2 سنت اور 3 وتر ادا کریں۔ نمازوں سے فارغ ہو کر پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور ذکر میں گزاریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ سے رات ہی کو کنکریاں چننا جو ہے نا افضل ہے۔ اگر یہ کنکریاں کہیں اور سے بھی اٹھا لیں تب بھی جو ہے نا جائز ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے تو اندھیرے ہی میں اذان دیں، فجر کی سنتیں پڑھیں اور پھر فجر کے فرض با جماعت ادا کریں۔ صبح صادق ہوتے ہی وقوف مزدلفہ شروع ہو جائے گا اور یہ واجب ہے۔ اس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے، لہذا ذکر و دعاؤں میں مشغول رہیں۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے تو مزدلفہ سے منا روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے، لیکن اس سے کچھ لازم نہیں ہوتا۔ اب راستے میں دعا و تلبیہ کہتے رہیں اور دل و جان سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہیں اور منا پہنچ جائیں۔ اب حج کا تیسرا دن شروع ہو جائے گا۔ جب آپ منا پہنچ جائیں تو سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو 7 کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک کنکری پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے ستون کی جڑ پر پھینک دیں۔ کچھ اوپر بھی لگ جائیں تو کچھ حرج نہیں، تاہم اس کے احاطے میں کنکری گرنا ضروری ہے۔ اس طرح 7 کنکریاں ماریں۔ حمزۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی آج 10 تاریخ میں کرنا ضروری نہیں، اس کے لیے 3 دن مقرر ہیں۔ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہونے تک رات میں اور دن میں جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات اپنا سر منڈوا لیں، یا اگر بال لمبے ہیں تو انگلی کے ایک پورے کی لمبائی کے بقدر تمام سر کے بال کٹوائیں۔ جب حلق یا قصر ہو جائے گا تو احرام کی بیشتر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، البتہ بیوی سے صحبت کرنا، بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا۔ رمی، اب قربانی اور سر کے بال کترنے کے بعد طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے بعد سعی کریں، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ یاد رہے کہ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی نہ فوت ہوتا۔ یہ جو ہے نا اہم رکن ہے اور جو ہے نا فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی نہ فوت ہوتا ہے، فوت نہیں ہوتا، اور نہ اس کا بدل جو ہے نا آدمی دے کر ادا کر سکتا ہے۔ اور اس چیز کا بہت زیادہ ساتھی جو ہے نا خیال کریں، نہ تو یہ فوت ہوتا ہے اور نہ اس کا بدل جو ہے نا دے کر ادا جو ہے نا کیا جا سکتا ہے، بلکہ آخری عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی۔ اس لیے طواف زیارت کو بلا وجہ مؤخر کرنا یا چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ جب تک اس کو ادا نہ کرے گا بیوی سے صحبت اور بوس و کنار کرنا حرام رہے گا، چاہے اپنے وطن ہی کیوں نہ لوٹ جائے۔ اب حج کا چوتھا دن جو ہے نا شروع ہو جائے گا، یعنی 11 تاریخ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں۔ آج کی یہ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرۃ الاولیٰ پر 7 کنکریاں ماریں، پھر جمرۃ الوسطیٰ
پھر جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں ماریں. اب پھر حج کا جو ہے نا 5واں دن، یعنی دن شروع ہو جائے گا 12 ذی الحجہ. آج کا خاص کام صرف زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنا، جس طرح 11 ذی الحجہ کو آپ نے ماری ہیں. آج کی رمی کرنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ مینا میں مزید قیام کریں یا مکہ مکرمہ آ جائیں. اگر مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہے تو غروب آفتاب سے پہلے حدود مینا سے نکل جائیں. الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو گیا. مینا سے واپسی کے بعد جتنے دن مکہ معظمہ میں قیام ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے طواف، نماز، روزے، صدقہ، خیرات اور ذکر، تلاوت اور دیگر نیک کام کر لینے چاہیے. حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپسی ہونے کا ارادہ ہو تو پھر طواف وداع واجب ہے. اس طواف کا طریقہ بالکل وہی ہے جو نفلی طواف کرنے کا ہوتا ہے. اس کے مطابق طواف کریں اور طواف سے فارغ ہو کر ملتزم پر خوب دعائیں کریں، آب زمزم پئیں اور حسرت و افسوس کرتے ہوئے واپس ہوں اور دعا کریں اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما اور عافیت و سلامتی سے اپنے اہل و عیال میں پہنچا اور دوبارہ حاضری نصیب فرما، اور اس حاضری کو میری آخری حاضری نہ بنانا بلکہ عافیت کے ساتھ بار بار حاضری عطا فرماتے رہنا.